عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية والترغيب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعاء والذكر، ختم به المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ سابقہ درس میں درس نمبر جو 36 تھا، اس میں دو حدیثیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اس کی تشریح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کی، وہ خون جو نکالتے ہیں جسم سے فاسد خون، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ پھر تیسری حدیث میں داخل ہوئے تھے اور یہ حدیث کا بھی موضوع مکمل نہیں ہوا یا اس کی تشریح مکمل نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر سے حدیث عربی میں پڑھ رہے ہیں اور ایسے اس کا ترجمہ بھی، تاکہ آگے بڑھنے میں آسانی ہو اور سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وکاء السہ فإذا نامت العینان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف۔ حدیث کا ترجمہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں دبر کا بندھن ہیں، آنکھیں دبر کا بندھن ہیں، جب آنکھیں سوتی ہیں تو بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، جس شخص کو نیند آ جائے وہ نئے سرے سے وضو کر لے۔ اور یہی اضافہ ابو داود کی اسی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے، البتہ اس روایت میں استطلق الوکاء، بندھن کھل جاتا ہے، والی عبارت نہیں ہے۔ باعتبار سند دونوں احادیث ضعیف ہیں۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ کے پوری یہ بات اس کا ترجمہ ہے، یعنی وہ خود انہوں نے کہا، ابن حجر نے وفی کلا الاسنادین ضعف، کہ اسناد کے اعتبار سے دونوں حدیثوں میں، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ضعف ہے، یعنی ضعیف ہے، دونوں حدیثیں کیا ضعیف ہیں، ناقابل اعتماد ہیں۔ حدیث کے راوی کا ترجمہ ذکر کیا میں نے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایسے حدیث کی تخریج کے بھی متعلق بات مکمل ہو گئی، اور یہ ذکر کیا گیا کہ جو حدیث ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ بھی سبب بیان کیا گیا اس وقت کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر ابن ابی مریم، اور جو علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس کے بھی اسباب ہم نے بیان کیے، اگرچہ کچھ اہل علم نے ان اسباب ضعف کا جواب دیا اور انہوں نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو، یا حسن تک انہوں نے پہنچایا، اور اس میں نے بتایا جس طرح کہ ابن الصلاح، النووی، اور ایسے ہی الشیخ البانی اور الزکی نے، یہ سبھی نے اس حدیث کو، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حسن قرار دیا، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حسن قرار دیا۔ اب حدیث سے جو کلمات ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، تو حدیث کے نص کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ العین وکاء السہ، العین سے مراد کیا؟ آنکھ۔ العین جو ہے، عین مراد طبعا دونوں آنکھیں، ادھر مراد نہیں ایک آنکھ، العین وہ عربی میں للجنس کے لیے، یعنی دونوں آنکھیں، اور یہ
ابو داؤد کی روایت میں آیا العینانی، من کل العینانی کا لفظ آیا ابو داؤد کی روایت میں۔ مراد کیا ہے ادھر آنکھ سے؟ العین وکاء السہ، کہ آنکھیں دبر کا بندھن ہیں۔ تو آنکھوں سے مراد کیا یہی آنکھ ہیں یا کچھ اور مراد ہے اس سے؟ ہاں ہاں آپ لوگ الٹا جا رہے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا؟ جب تک آدمی بیدار ہے، جب تک وہ جگ رہا ہے، جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ مراد ہے، یعنی جگ رہا ہے جب تک، ہاں یہ مراد ہے ادھر۔ العین وکاء السہ، آنکھیں دبر کا بندھن ہے، مراد آنکھوں سے جب تک آنکھیں کھلی ہیں آدمی یعنی اپنے ہوش و حواس میں سو نہیں رہا ہے۔ وکاء کا معنی کیا ہے؟ العین وکاء السہ، وکاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وکاء عربی میں دھاگے یا رسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ وکاء جو ہے اس دھاگے یا رسی کو کہتے ہیں جس سے مشکیزے وغیرہ کا منہ باندھا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں ایک برتن ہے یا جو پانی والا اپنے یہاں سراہی ہوتا ہے، اگر اوپر کا آپ نے مثلا لا کے کپڑا ڈال دیا، کپڑے رکھنے سے تو نہیں بند ہوگا، اور آپ نے ایک رسی سے یا موٹے دھاگے سے اس کو باندھ دیا، تو یہی مراد ہے وکاء السہ، کہ وہ اس کا بندھن ہے۔ السہ سے مراد کیا ہے؟ السہ سے مراد آدمی کا جو پچھلا حصہ دبر، یہ مراد ہے۔ اس سے یہ کیا مراد ہے کہ آنکھ دبر کے بندھن ہے؟ یہ بھائیو حقیقت میں یہاں تشبیہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دی ہے۔ ہاں توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ یعنی جس طرح کی آپ ایک برتن یا ایک سراہی یا ایک مشکیزہ، آپ اس کو مشکیزہ کو باندھ دیں، مثلا کپڑا لے آئیں اور اس مشکیزے کو باندھ دیں دھاگے سے یا رسی سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب تک آپ جگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، تو اس کی مثال وہی ہے کہ جس طرح کی مشکیزہ یعنی بند ہے، یعنی آدمی کا ہوش و حواس ہے، وہ اعتماد ہے، بمعنی کنٹرول کر سکتا ہے اور اسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہوا اس کے پیٹ سے خارج نہیں ہو رہی ہے، اس لیے جگ رہا، اسے سب احساس سے پتہ ہے۔ جس طرح کی مشکیزے کو بند کر دے تو یقین ہے کہ مثلاً اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی، بند ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، آگے بڑھیں، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، جب آنکھیں دونوں سو جائیں، اِسْتَطْلَقَ الْوِكَا، تو الوکا جو ہے وہ رسی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈھیلی ہو جاتی ہے یا رسی کھل جاتی ہے۔ تو یہ رسی اگر کھول دیا جائے تو بھائیو پھر نکالنا اس سے آسان ہو جاتا ہے، یا کوئی چیز کہیں خارج ہونے، مراد یہی کوئی چیز اس میں گھس سکتا ہے، بمعنی کنٹرول اس کا ختم ہو گیا، وہ حفاظت والی جو بات تھی وہ اب نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب آنکھیں بھی جب سو جائیں تو آدمی کا جو اپنے اوپر جو ایک اعتماد رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہوا اس سے خارج ہو رہی یا نہیں، اور اسے جب کنٹرول کر رہا، مثلا ہوا نہیں خارج ہو رہی، اس کی وضو باقی ہے، لیکن کیا اگر آنکھیں سو جا رہی ہیں تو حقیقت میں وہ اس کا ڈھیلا ہو گیا، اور رسی تو بمعنی بے خبر ہو گیا، اگر اب ہوا خارج ہو جائے تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس سے مراد کیا؟ اس حدیث کا بھائی مفہوم کیا ہوا اب تک؟ کہ جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہے، جگ رہا ہے، نیند کا غلبہ نہیں ہوا، یعنی مکمل نہیں سویا، مکمل نہیں سویا، ہوش اگرچہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی احساس اور شعور باقی ہے۔ جو آدھی نیند ہوتی ہے، آدمی سویا رہتا ہے لیکن سب پورا ہوش و حواس رہ رہا کہ ہاں درس ہو رہا، کچھ سن رہا، مکمل نہیں سن رہا، لیکن اسے پتہ ہو رہا کہ ہاں بات کر رہے ہیں شیخ اور ہمارے ساتھی ادھر ادھر ہیں، تو یہ ایسی حالت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے ابھی بھی مشکیزہ وہ بندھا ہوا ہے اور وہ کنٹرول اس کا باقی ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ سو گیا، نیند کا غلبہ آ گیا، تو حقیقت میں وہ جس طرح کی وہ مشکیزہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو حقیقت میں اس کا جسم بھی ڈھیلا ہو گیا، اور اگر ہوا خارج ہو رہی ہے تو اسے احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایسی حالت میں کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ کیا یقینی ہے کہ ایسی حالت میں انسان سے ہوا خارج ہو؟ یقینی ہے کیا کہ ہوا خارج ہو؟ نہیں، لیکن ممکن ہے اور اسے احساس نہ ہو۔ اسی لیے ادھر غلبہ ظن کو سمجھے، غلبہ ظن کو ترجیح دیتے ہوئے کہا جائے گا وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اگرچہ کہا ایک مان لیں کسی کو کہا آپ ہمیں دیکھتے رہیں، کیا ہم سے کچھ ہوا خارج ہو رہی مثلاً،
تب بھی اگر اس نے کہا نہیں بالکل کچھ بھی نہیں، تب بھی کہا جائے گا نہیں، آپ کی آنکھیں کیا، آپ کی آنکھیں سو گئیں، احساس آپ کا غائب ہو گیا اور نیند گہری رہی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہمارے خیال بہت تفصیل سے یہ بات ہم نے واضح کی ہے، واضح ہو گیا ہوگا، سبھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، استطلقہ کا بھی میں نے واضح کر دیا، استطلق الوکا، استطلقہ یعنی کھل جانا، ڈھیلا ہو جانا، وہی دھاگا یا رسی۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث، اور اس میں حقیقت میں کتنی حدیثیں ہیں بھائیوں سامنے؟ کتنی حدیثیں ہیں؟ 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کی، دوسری حدیث علی رضی اللہ عنہ۔ بالکل دوسری حدیث دیکھیں اشارہ کیا، وحدیث زیادہ فی هذا الحدیث عند ابی داؤد من حدیث علی۔ اچھا، تو یہ دونوں حدیثیں، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں؟ صحیح جو ہیں، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثوں سے یہ سبق یا یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، اگرچہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، کہ ہاں بھائیوں کیا فائدہ مجھے حاصل ہوا؟ ابھی میں نے تشریح کی تھی، کیا فائدہ، کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل، کہ نیند جو ہے یہ نیند ناقض وضو ہے۔ تو اگر ایک آدمی سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب ظاہری بات ہے، اس طرح اگر اسے نماز پڑھنا ہے تو اٹھ کر وضو کر لے پھر نماز پڑھے۔ اس میں بھی بھائیو کچھ لوگ تساہل کرتے ہیں، مسجد نبوی حرام میں سوئے رہتے ہیں، رمضان میں سوئے رہتے ہیں کئی گھنٹے تک، بلکہ آواز ان کی ناکیں بھی بجنے لگتی ہیں، پھر نماز شروع ہوتی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غالباً یہ سوئے ہیں کئی گھنٹے سے، غلبہ نیند کا ہے۔ تو یہ اس طرح اس حدیث سے واضح ہوا کہ کیا نیند یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ ناقض وضو۔ اچھا، دوسرا فائدہ، سبحان اللہ، یہ بھی تشریح کرتے ہوئے تقریباً میں نے واضح کر دیا، لیکن اب فوائد یا فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ یہ نیند، سوال کر کے کر رہا ہوں بھائیو، نیند کا آنا کیا یہ وضو کا ناقض یعنی بذات ہی وہ ناقض ہے نیند، یا غلبے یا مظنہ ہے، یعنی اس کا گمان ہے کہ وضو کا ناقض یا سبب بنے کہ وضو ٹوٹ جائے؟ ہاں، گمان ہے، بالکل۔ تو اسی حدیث سے واضح ہوا کہ نیند بذات ہی، نیند فی نفس ہی ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ کیا، یہ گمان ہے، غالب گمان، یا احساس ختم ہو گیا، ممکن ہو کہ وضو سے جسم ڈھیلا ہو گیا، اس سے ہوا خارج ہو جائے، اور ہوا خارج ہونا یہ کیا، یہ ناقض وضو فی نفس ہی ہے یا گمان ہے؟ ہوا فی نفس ہی ہے قطعاً، بالکل۔ تو یہ ناقض وضو جو قطعی ہے، اس کا اندیشہ ہے، سونے کی وجہ سے سو گیا آدمی، ہوش و حواس غائب ہو گیا، اس کا اندیشہ، اس کے بنا پر نیند کو بھی گویا ملحق کر دیا گیا اور اس کو بھی کہا ناقض وضو ہے، لیکن فی نفس ہی نیند ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ گمان ہے کہ اس سے وضو آدمی کا ٹوٹ سکتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اگر اب آدمی اگر سو رہا ہے اور احساس اس کا باقی ہے تو کیا رہا ہے، وضو اس کا ٹوٹے گا یا نہیں؟ ہاں، اس میں ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نہیں سو گیا، ویسے آدمی بیٹھا رہا، ایسے ہوتا ہے گاڑی میں سفر کر رہا، سو گیا کچھ 5 منٹ 6 منٹ، پھر کہتے ہیں نہیں وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ ہاں بالکل، تو یہ ایسی حالت میں اونگ آتے ہوئے وضو یہ کہا جائے کہ نہیں ٹوٹا آپ کا، اگر احساس باقی رہے، لیکن آپ کو یہ پتہ چلا نہیں واللہ غائب ہو گیا بالکل، جب اٹھے تو ایسے گھر میں ہوں یا گاڑی میں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کچھ ٹائم لگا سمجھنے میں، تو کیا خلاص وضو ٹوٹ گیا ہے آپ کا۔ تو یہ اس طرح کہ وہ نیند سے آدمی کا وضو ٹوٹے گا جو گہری نیند ہو، اگر وہ نیند گہری نہیں ہے تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ حدیث نمبر سابقہ حدیثوں میں، یا پہلی جو حدیث باب نواقض الوضو میں ہے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں یہ بات، یہ مسئلہ آ چکا، اس میں بھی آتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدی ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھی
انتظار کرتے تھے عشاء کی نماز انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ سر جھک جاتے تھے نیند سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو نماز پڑھتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. اس حدیث کی توجیہ یہی کی گئی ہے کیا کہ وہ گہری نیند تھی؟ نہیں، گہری نیند نہیں تھی. اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا تاکہ تمام حدیثوں میں جمع ہو جائے، یا تمام حدیثوں کی روشنی میں یہ فرق کر سکیں کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر گہری نیند نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ادھر بھائیو حقیقت میں ایک فائدہ، ایک تنبیہ ہے. انس رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر گئی جو ابھی میں نے دوبارہ بھی دہرایا اس کو، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز انتظار کرتے تھے، سر جھک جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. کیا رائے، کیا زیادہ بہتر اور اولیٰ نہیں تھا کہ ان حدیثوں کو بھی وہیں ذکر کیا جائے ایک ساتھ؟ یعنی کیا زیادہ مرتب نہیں ہوتا کہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو وہیں ذکر کرتے، یا یہاں ذکر کرنا اور درمیان میں مختلف موضوعات آئیں اس کے بعد ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ واللہ اعلم بھائیو، اس حدیث کو ایک ساتھ اگر بیان کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس میں زیادہ ترتیب ہوتی. اس لیے اس کا تعلق کیا ہے، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اور وہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بھی میں نے ذکر کیا، جو شروع میں باب نواقض الوضو کی جو پہلی حدیث تھی وہاں بھی وہی موضوع ہے، تو بہتر تھا کہ ان دونوں حدیثوں کو بھی وہیں ذکر کرتے. ایک تیسرا فائدہ اس حدیث سے واضح ہوا، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، جواب دیں. جو جواب دے رہا ہے اس کے معنی ماشاءاللہ اچھی سمجھ رکھ رہے ہیں. ادھر واضح ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، گہری نیند سے. اسی حدیث سے یہ بھی ایک فائدہ سامنے ہو رہا کہ ایک اور ناقض وضو کا ذکر ہے، اس میں ایک دوسرا ناقض وضو کا ذکر ہے یا اشارہ ہے. وہ کیا ہے، کون سا ناقض؟ بالکل ہوا خارج ہونا. اس سے واضح ہوا کیا کہ ہوا خارج ہونا یہ ناقض وضو ہے، چاہے آواز ہو، آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز، یہ بھی پہلے واضح ہو گیا. ایسے ہی چوتھا سبق بھائیو، نیند پر قیاس کرتے ہوئے کیا رائے ہے، اور بھی حالات میں آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا. کیا؟ ہاں بالکل. تو ایسے ہی نیند پر قیاس کرتے ہوئے اگر عقل زائل ہو جائے جنون کی وجہ سے، پاگل ہو گیا آدمی یا بے ہوش ہو گیا، یا ایسے کوئی نشے کی چیز قصدن یا غیر قصدن اس نے استعمال کر لیا، تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. کیا وجہ ترابط اس میں ہے؟ اس میں ان تمام چیزوں میں کیا وجہ مشابہت یا کیا وجہ اتفاق ہے، کیا سبب ہے، سبب جامع ان سبھی کے لیے کیا ہے؟ ہاں، ہوش و حواس غائب ہو گیا. اب ہوش و حواس جب غائب ہو گیا ہے تو ادھر بھی ممکن ہے کہ اس سے مثلا ہوا خارج ہو جائے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اب ایک دوسری حدیث جو یہ اس باب میں اخیر حدیث سے پہلے والی حدیث ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث. درس مکمل کر رہا ہوں. ولی ابی داود ایضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف ایضا. پھر سے ایک مرتبہ، ولی ابی داود ایضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا وفي اسناده ضعف ایضا. حدیث کا ترجمہ، اور ابو داود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے بھی مرفوعاً آیا ہے. مرفوعاً سے مراد بھائیو کیا؟ یہ گزر گیا، مرفوعاً آیا ہے یعنی. اور ابو داود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے بھی مرفوعاً آیا ہے. مرفوعاً سے مراد کیا؟ ہاں، مرفوعاً یعنی انہوں نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع کیا، اٹھایا، سند یعنی منسوب کیا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، نہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے. اور اگر کہتے موقوفاً، اگر مان لیتے ایسے کہتے ولی ابی داود
ایضا عن ابن عباس موقوفا انما الوضوء علی من نام مضطجعا. تو اس کا کیا معنی ہوتا؟ موقوفا کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اگر موقوفاً ہوتا. اچھا تو ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے بھی مرفوعاً آیا ہے وضو تو اس شخص پر ہے جو لیٹ کر سو جائے. کس طرح لیٹ کر سو جائے؟ وضو تو اس شخص پر ہے جو لیٹ کر سو جائے. مضطجعاً کا معنی آتا ہے پہلو کے بل لیٹنا، پہلو کے بل لیٹنا. صحیح ہے؟ یعنی اس طرف ہے کہ نہیں، کروڑ لے کر سو جائے، دائیں یا بائیں جو بھی ہو، یہی معنی ہے. انما الوضوء علی من نام مضطجعا. پھر سے ایک مرتبہ بھائیو، اس کے بنا آپ اگر اس پر غور و فکر کریں گے تو بہت سی جو باتیں بھی گزری ہیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے اس حدیث میں. وضو تو اس شخص پر ہے، بلکہ انما کا لفظ ہے. انما کا معنی کیا ہے؟ انما حصر کے لیے ہے کہ اسی حالت میں وضو ہے. ہاں اسی حالت میں. یا وضو تو اس شخص پر ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص پر نہیں ہے. اس کا معنی یہی ہوا جو پہلو کے بل لیٹے. اچھا سند کے اعتبار سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا. چلیے حدیث کی تخریج بیان کرتے ہیں اور شجرہ جو ہے اسناد کا یہ جو شجرہ ہے اس پر غور و فکر کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ ضعف کہاں ہے، کہاں خلل ہے سند میں. اس حدیث کی تخریج ابو داؤد نے کی ہے، پیج نمبر 39، حدیث نمبر 202، کتاب الطہارہ، باب فی الوضوء من النوم من طریق عبد السلام بن حرب. اس طریق سے روایت کرتے ہیں عبد السلام بن حرب سے، جو روایت کرتے ہیں ابو خالد الدالانی سے، جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو العالیہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پوری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہاں تو ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً بیان کیا ہے. پوری حدیث میں بیان کر رہا ہوں جس طرح کی ابو داؤد میں ہے، جس کا میں نے حوالہ دیا. اس میں اس طرح آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسجد وینام وینفخ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسجد یعنی آپ نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، وینام وینفخ. ینفخ کا معنی کیا ہے؟ جو آواز آتی ہے نیند کی حالت میں. کبھی آدمی کوئی ضروری ہے ناک سے آواز آئے، لیکن آواز آتی رہتی سانس لینے کی جب، اور کچھ لوگوں کی ناک تو زیادہ بجتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ بھاگ کے دوسرے کمرے میں جا کر سونا پڑتا ہے. تو لیکن عام آدمی بھی جو سوتا ہے اگر غور کریں تو آواز آتی ہے اس. اچھا تو وینفخ، اور یہاں تک کہ آواز آنے لگتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کی حالت میں. ثم یقوم فیصلی ولا یتوضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. قال فقلت له، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا، پوچھا، صلیت ولم تتوضا وقد نمت، آپ نے نماز پڑھی یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گیا، آپ نے وضو بھی نہیں کیا جبکہ ابھی سوئے تھے آپ. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث انما الوضوء علی من نام مضطجعا. دیکھیں اتنا اختصار سے ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو تو اس شخص پر ہے جو لیٹ کر سو جائے، ہاں جو لیٹ کر سو جائے، پہلو کے بل سو جائے. اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود کیا کہا؟ ہوا حدیث منکر. ابو داؤد خود روایت کر کے کہہ رہے حدیث منکر ہے، یعنی ضعیف جداً ہے. یہ اس میں منکر معنی کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کے متن میں ایسی بات ہے، ایسا جملہ ہے جو اور احادیث یا جو معروف چیزیں ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہو. اگر کوئی آدمی نئی بات کوئی لائے بھائیو تو کیا کہیں گے؟ یار یہ تو جھوٹا آدمی جھوٹی خبر لایا ہو. ایسے یہ منکر کہاں سے؟ یہ بات عجیب و غریب ہے، اور ابھی واضح ہوگا کیوں عجیب و غریب ہے، ابھی فقہ الحدیث میں بیان کروں گا. تو یہ منکر ہے، حدیث منکر. کہتے ہیں ابو داؤد لم یروہ الا یزید ابو خالد الدالانی. دیکھیے ابو خالد الدالانی دیکھ رہے ہیں، ہاں ابو خالد الدالانی جو تیسرے نمبر پر ہیں، کہتے ہیں یہ صرف ابو
خالد الدالانی جن کا نام یزید ہے وہی روایت کرتے ہیں قتادہ سے، یعنی قتادہ ابن دعامہ السدوسی مشہور ہیں اور یہ اکیلے آدمی روایت کر رہا، اور کہاں گئے قتادہ کے شاگرد؟ تو یہاں ذرا تعجب ہو رہا ہے، خاصتاً اگر اتنا مشہور نہیں ابو خالد الدالانی۔ وروى اولہ جماعۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، شروع حدیث جو میں نے ابھی ذکر کیا، شروع حدیث، وہ شروع حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اوروں نے بھی روایت کی ہے، لم یذکروا شیئا من هذا، لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں ذکر کی انما الوضوء علی من نام مضطجعا، یعنی تعجب کی بات ہے، یہ کون سی بات ہے کہ وضو صرف اسی حالت میں ہے کہ آدمی جب کیا پہلو کے بل لیٹ جائے سو جائے، اس کے علاوہ یعنی یہ ہوا اگر کرسی پہ سو گئے 8 گھنٹے تک کھراٹے مار رہا، نیند پوری، خلاص اس حدیث کا مفہوم کوئی مشکل نہیں، وضو اس کا نماز پڑھ سکتا فوراً، جبکہ یہ تعجب کی بات ہے۔ تو وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِّنْ هَذَا، ابو داؤد کہتے ہیں وَذَكَرْتُ حدیث یزید الدالانی لأحمد بن حنبل، ابو داؤد بھی جانتے ہیں یہ امام احمد کے شاگرد ہیں، ان سے احادیث کے متعلق سوالات کرتے ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، ان کتابوں میں سے ایک مسائل ابی داؤد ہے جو وہ مسائل وہ سوالات کیے تھے امام احمد بن حنبل سے، مطبوع ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس حدیث کے بارے میں، یہی یزید الدالانی ابو خالد الدالانی والی حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام احمد اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فانتهرني استعظاما له، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اس مسئلے کی تعظیم کرتے ہوئے، وقال ما ليزيد الدالانی يدخل على اصحاب قتادہ، کہ یہ کون سا ہے ابو خالد الدالانی یزید جو ایسی حدیثیں ایسی بات قتادہ کی طرف منسوب کر رہا اور باقی اصحاب قتادہ سے یہ بات مروی ہی نہیں ہو۔ وَلَمْ يَعْبَ بِالْحَدِيث، اور اس حدیث کو انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی، بمعنی رد انہوں نے کر دی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں بھائیو حقیقت میں حدیث ضعیف نہیں بلکہ ضعیف جداً بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ جملہ ضعیف جداً ہے۔ اور یہ حدیث کیا کچھ اہل علم نے اس حدیث کو کہا صحیح بھی ہے؟ حدیث میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسا فقہ مسائل میں 2 قول، کیا اس میں کچھ اہل علم نے کہا نہیں حدیث صحیح ہے؟ تو بھائیو اس حدیث میں اجماع ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ النووی نے نقل کیا، کہتے ہیں حدیث ضعیف باتفاق اہل الحدیث، یہ حدیث ضعیف ہے، اہل حدیث کا اس پر اتفاق ہے۔ وممن صرح بضعفه من المتقدمین، اور جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ متقدمین یعنی جو پہلے دور کے ائمہ جو گزرے ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل، البخاری، ابو داؤد، قال ابو داؤد ابراہیم الحربی هو حدیث منکر، انہوں نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ ونقل امام الحرمین فی کتابہ الاسالیب اجماع اہل الحدیث على ضعفه وهو كما قال والضعف علیہ بین، ایسے امام الحرمین الجوینی نے اپنی ایک کتاب میں نقل کیا ہے کہ یہ اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس میں جو لفظ ہے انما الوضوء علی من نام مضطجعا، مضطجعا الاصل، یہ ذرا لغت کے متعلق اگر سمجھ گئے تو اچھی بات ہے، مضطجعا تا الاصل تا ہے، مضطجعا ہونا چاہیے لیکن تا بدل گیا طا میں آسانی کے لیے تو مضطجعا ہو گیا۔ اور اس کا اعراب سند کے اعتبار سے، ہاں اعراب کیا ہے؟ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، حدیث ہے ادھر سامنے، یہ حال ہے من فاعل نام، نام مضطجعا حال ہے یہ لغت کے اعتبار سے۔ اور الاضطجاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی پہلو کو زمین پر ٹکا دینا یا پہلو کے بل لیٹ جانا، دائیں یا بائیں کوئی بھی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور حدیث سے جو مستنبط فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ہاں بتائیے آپ لوگ، تقریباً اس میں ایک اہم فائدہ ہے، سبق ہے۔ وہ کیا ہے سبق؟ اس حدیث کے روشنی میں، حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس حدیث جو ضعیف ہے اس سے کیا فائدہ یا کیا فقہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے؟ اگرچہ وہ فقہی مسئلہ ہم اس کو بھائیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ اچھا صحیح، اچھا فقہی مسئلہ سے کیا اس سے فائدہ ہو؟ وضو ٹوٹا یا نہ ٹوٹا اس سے؟ اس حدیث
اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح، اس حدیث سے ہی واضح ہوا. چلیے بالکل اس حدیث کے روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہوا، یا اس کو ہم استنباط کر سکتے ہیں کہ نیند کب، آدمی کے نیند کب کہا جائے گا کہ اس کا وہ نیند جو سویا وہ ناقض وضو ہے؟ اگر وہ پہلو کے بل وہ سویا تب. اس کا یہی معنی ہے. کیوں حدیث میں یہ ذکر آیا کہ پہلو کے بل؟ اس لیے یہ اغلبی حکم ہے. اس لیے غالباً بھائیو آدمی جو مکمل سکون جو ملتا ہے، اور نیند جو گہری ہوتی ہے وہ کس حالت میں؟ جب زمین پر سونا، کہ مثلا کرسی پر جو بھی ہو، جتنا بھی آرام دہ کرسی ہو، وہ مکمل و سکون نہیں ملتا آدمی کو. تو اس لیے اس حدیث میں ذکر کیا گیا. مان لیتے اگر حدیث صحیح ہے تو کہا جائے گا یہ اس حدیث سے مراد نہیں ہے کہ صرف اسی حالت میں وضو ناقض ہے، بلکہ اغلبی حکم ہے. اس لیے غالباً آدمی کیا کہہ رہے ہیں، اسی حال میں جب سوتا ہے تو اس کی نیند گہری ہوتی ہے. علا کلن، اگر آپ اغلبی کہیں یا نہ کہیں تب بھی یہ مفہوم یا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وضو اسی حالت میں بس ٹوٹے گی، وضو ٹوٹے گا جب آدمی پہلو کے بل سوئے. لیکن ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اچھی طرح واضح کر رہا ہوں کہ معنی کے بھی اعتبار سے ضعیف ہے. معنی کے اعتبار سے اس لیے ضعیف ہے، اس لیے ظاہری لفظ یا ظاہری اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس سے یہ واضح ہوا کہ آدمی جب لیٹ کر سوئے، پہلو کے بل جب سوئے، تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا. اور اگر پہلو کے بل سویا، چاہے نیند اس کی گہری ہے یا ہلکی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا، اور یہ غلط ہے. اس لیے کہ اگر پہلو کے بل سویا اور نیند گہری نہیں رہی تو کیا وضو اس کا حقیقت میں نہیں ٹوٹے گا. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی پہلو کے بل نہیں سویا، مثلا بیٹھ کے سو گیا، یا کرسی پہ مثلا اپنے ہاتھ پر سر رکھ کے گہری نیند سو گیا، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور یہ بھی حقیقت میں غلط ہے یہ معنی. تو اس طرح خلاصہ کلام یہ حدیث ضعیف ہے سندن اور متنن. سند کے اعتبار سے ضعیف ہے جس طرح کہ ابو خالد الدالانی ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی یہ منکر ہے. اور کیوں؟ اس لیے ظاہری الفاظ پر اگر غور و فکر کریں تو یہ پتہ چلا کہ صرف اس یعنی آدمی اگر پہلو کے بل سو گیا، نیند گہری ہو یا ہلکی ہو، خلاص نیند کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور یہ غلط ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پہلو کے بل نہیں سویا، کرسی پہ سو گیا، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے 8 گھنٹے تک سویا رہا، اور یہ بھی غلط ہے. تو خلاصہ کلام بھائیو، نیند یہ ناقض وضو ہے. آدمی چاہے پہلو کے بل سوئے، کرسی پر سوئے، یا مثلاً ٹیک لگایا ہوا ہے، مکمل نہیں لیٹا زمین پر، ناقض وضو ہے بشرط کی گہری نیند ہو. اگر گہری نیند نہیں ہے تو پہلو کے بل سویا ہوا ہے یا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یا ٹیک لگا کر، تو وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا. بہرحال اس طرح اس حدیث کے بھی متعلق بات مکمل ہو گئی. اب ایک حدیث اور ہم پیش کر رہے ہیں جو آخر حدیث ہے اس باب نواقض الوضو میں، اور انشاءاللہ آئندہ نئے باب میں داخل ہو جائیں گے. باب نمبر 7 جو ہے کتاب الطہارہ کا، باب آداب قضاء الحاجہ. یہ جو حدیث ہے، جو آخر حدیث ہے اس باب میں، پڑھ رہا ہوں عربی میں نص. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. اس میں بھائیو کتنی حدیثیں ہیں حقیقت میں؟ ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں کتنی حدیثیں ہیں؟
ہاں پہلی حدیث اس کے راوی کون ہے؟ مستقل حدیث کب مانی جاتی ہے بھائیو؟ دیکھیں غور سے سن لیں. اگر راوی ایک ہو اور متن یعنی راوی ایک ہو اور متن ایک ہو اور کئی روایت کر رہے ہیں تو کہا جائے گا کئی حدیثیں ہو گئی. متن ایک ہو یا آپس میں ملتا جلتا ہو تو یہ کہا جائے گا کئی راوی روایت کر رہے ہیں, وہی معنی مطلب, تو کہیں گے یہ اسی مسئلے میں یہ کئی حدیثیں ہو گئی. چلیے تو ادھر کتنی حدیثیں ہیں؟ ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما کی, اور دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور تیسری حدیث ابو سعید خدری, اور چوتھی حدیث عبداللہ ابن زید. 4 حدیثیں ہیں, 2 نہیں ہیں, 4 حدیثیں ہیں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں کس طرح ابن حجر اختصار کرتے ہوئے کہیں کہیں بس اشارہ بس کر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں, متن پیش ہی نہیں کر رہے ہیں. حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میں تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کے مقعد یعنی دبر میں پھونک مارتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے, حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا ہوتا. لہذا جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو ریح کے خارج ہونے کی آواز سننے یا اس کی بدبو پانے تک نماز سے نہ پھرے. یعنی جب تک یقین نہ ہو جائے, یا تو بو سن لے یا آواز سن لے کہ فعلاً اس سے ہوا خارج ہوئی, مراد یعنی یقین ہو جائے. اور اس حدیث کی اصل بخاری و مسلم میں عبداللہ بن زید سے مروی ہے, یہ دوسری حدیث ہے, اشارہ بس کیے. اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل الفاظ مروی ہیں, یہ تیسری حدیث ہو گئی. اور حاکم نے ابو سعید کے واسطے سے مرفوعاً بیان کیا ہے, جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور وسوسہ اور خیال ڈالے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے, تو یہ شخص اسے جواب میں کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, یعنی شیطان سے. اسے ابن حبان نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے, وہ شخص اپنے دل میں کہے. ابن حبان میں کیا ہے لفظ؟ وہ شخص اپنے دل میں کہے کہ تو جھوٹا ہے. حدیث کی تخریج 4 حدیثیں ہیں. اس طرح تخریج حقیقت میں 4 حدیثوں کی تخریج بیان کر رہا ہوں. پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تخریج, یہ غور و فکر کریں, یہ جو شجرہ جو سند ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے, چھوٹا کریں کچھ, ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث یہ امام بزار نے روایت کی ہے, جس طرح کی کشف الاسرار میں مجلد 1 پیج نمبر 147 حدیث نمبر 281 میں. اسناد ان کا طریق یہ ہے, اسماعیل ابن صبیح سے روایت کرتے ہیں, من طریق اسماعیل ابن صبیح جو روایت کرتے ہیں ابو اویس سے, جو روایت کرتے ہیں ثور ابن زید سے, جو روایت کرتے ہیں اکرمہ سے, مولا ابن عباس ہیں, جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. البزار رحمہ اللہ نے بعد میں کہا, لا نعلمه بهذا اللفظ الا من طریق ابن عباس رضی اللہ عنہما وروی معناه من طریق غیرہ, کہ اس لفظ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طریق سے مروی ہے, یعنی اور طریق نہیں ہے, اس کا معنی یہی ہوا. وروی معناه من طریق غیرہ, اور اسی معنی میں اور طریقوں سے یعنی اور احادیث ہیں, جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور ہم نے بھی ابھی سنایا آپ کو عربی میں نص اور ترجمہ بھی. سند کے اعتبار سے یہ حدیث بھائیو کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے. سند کے اعتبار سے حسن ہے یہ حدیث, یعنی صحیح نہیں ہے بل ضعیف اوسط درجہ کے ہے. اس سے واضح کیا ہوا کہ اس میں کوئی راوی بھائیو کیا ہے؟ ثقہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ صدوق ہے. کوئی راوی اس میں کیا ہے؟ صدوق ہے, ثقہ نہیں. تو وہ راوی ہے اسماعیل ابن صبیح. اسماعیل ابن صبیح, یہ جو صحیح جو مسئلہ یہ صدوق ہیں, بلکہ ان کے شیخ ابو اویس بھی یہ بھی صدوق ہیں, بلکہ یہیمو, صدوق یہیمو, یعنی ان سے کچھ وہم بھی واقع ہوتا رہتا ہے. لیکن ابو اویس کی متابعت الدراوردی نے کیا ہے البیہقی میں, سنن البیہقی میں مروی ہے, مجلد 2 پیج نمبر 254.
بہرحال دوسری جو حدیث الصحیحین جو عبداللہ بن زید کی طرف اشارہ کیا وہ سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے۔ امام بخاری مجلد 29 حدیث نمبر 137 کتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، امام مسلم پیج نمبر 155 حدیث نمبر 361 کتاب الحیض باب الدلیل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك، من حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ نص یہ ہے مسلم میں شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ کسی نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدمی کو خیال اور گمان آتا ہے نماز میں کہ اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، یعنی ہوا خارج ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، نماز سے منصرف نہ ہو، نماز کو ترک نہ کرے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو سونگھیں۔ تیسری جو حدیث ہے جس کی روایت کس نے کی ہے بھائیو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس کی روایت امام مسلم نے کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں حدیث نمبر 362۔ اس کا ذکر آ چکا بھائیو، اس کا ذکر آ چکا حدیث نمبر 66 میں، اسی باب نواقض الوضو میں ذکر کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا وَلِمُسْلِمٍ مِّنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ او وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، اسی لیے پھر سے دوبارہ تخریج کی ضرورت نہیں۔ چوتھی حدیث، اس کا شجرہ، اس پر غور و فکر کریں، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام حاکم نے روایت کی ہے مجلد 1 حدیث نمبر 134، ابن حبان رحمہ اللہ نے مجلد 6 پیج نمبر 379 حدیث نمبر 2666 من طریق یحییٰ ابن ابی کثیر۔ یہ دونوں حضرات الحاکم اور ابن حبان روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر کے طریق سے، جو روایت کرتے ہیں عیاض ابن ہلال سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری سے، اور ابو سعید الخدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ شروع میں ایک اور جملے کا اضافہ ہے جس کا تعلق سجود السہو سے ہے، پھر اس کے اخیر میں یہ الفاظ موجود ہیں اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدثت الى آخر الحدیث، اور اس میں تکمیل بھی ہے کہ یہ کہے کذبت، اس کو شیطان کو کہے کہ تم نے جھوٹ بولا، یہاں تک کہ حتی يسمع صوتا بأذنه او یجد ریحا بانفه، یہ بھی اضافہ ہے اس میں، یہاں تک کہ اپنے کانوں سے آواز سنیں یا اپنے ناکوں سے بو سونگھیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھائیو صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ سند کے اعتبار سے اس میں عیاض ابن ہلال ہے، عیاض ابن ہلال، یہ عیاض ابن جو ہلال ہیں، ان کو بھائیو غور سے سنیں، کسی بھی امام نے انہیں ثقہ نہیں کہا سوائے ابن حبان، وہ ابن حبان جو ہے نا جو روایت کرتے ہیں ان کے طریق سے، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور باقی ائمہ یعنی اس دور کے کسی نے بھی کسی نے بھی ان کو ثقہ نہیں کہا، یعنی نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ امام احمد یحییٰ بن معین ابو حاتم ابو زرعہ، کوئی بھی نہیں۔ اب کیا رہا ہے، ابن حبان اگر ثقہ بس اپنی کتاب الثقات میں ذکر کر رہے ہیں، یعنی ان کی ایک کتاب ہے بھائیو کتاب الثقات، 8-9 جلدوں میں ہے، الاصل ان کی شرط کے مطابق جن کا نام ادھر ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہوا ان کے نزدیک، کیا ہوا، وہ راوی ثقہ ہوا۔ کتاب الثقات، ان کی دوسری کتاب ہے المجروحین جس میں ضعفاء کا نام ذکر کرتے ہیں، تو جو بھی الاصل اگر ذکر کیا گیا اس کتاب میں تو وہ راوی کیا ہوگا، ضعیف ہے، اور ثقات میں اگر ذکر کر رہا تو کیا، ثقہ ہے۔ لیکن بھائیو ابن حبان اس لیے ائمہ کے نزدیک متساہل ہیں، تساہل برتتے ہیں، یعنی کبھی کبھی وہ جو غیر معروف ہوتے ہیں ان کو بھی الثقات میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا رہا ہے بھائیو، ان کی بات کا کیا کچھ یعنی ایک وزن یا قوت ہے یا پھر ذرا شک ہے؟ شک ہے۔ تو حقیقت میں اگر ابن حبان بس کسی راوی کو اگر ثقہ کہہ رہے ہیں یا اپنی کتاب الثقات میں روایت کر رہے ہیں تو اہل علم اس کو اعتماد نہیں کرتے اگر مجرد ذکر ہے ثقات میں۔ تو اسی لیے حقیقت میں یہ عیاض ابن ہلال ابن حبان بس ذکر کرتے ہیں اور ان سے صرف یحییٰ ابن ابی کثیر ہی روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے اور کوئی شاگرد معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے مزید تقویت ملنے کیا کہ وہ آدمی مشہور نہیں ہے،
یعنی ان کے کتنے شاگرد ہیں صرف یہی معلوم ہے کہ ابن ابی کثیر یہی روایت کر رہے ہیں، اور کہاں ہے؟ تو اس کا معنی کیا؟ وہ حدیث یعنی محدثین میں سے نہیں ہیں جو احادیث کا اہتمام کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، مجالس حدیث میں یا مجالس محدثین میں نہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے بھائیو التقریب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ مجہول ہیں۔ مجہول کون ہے؟ جس کا پتہ ہی نہ ہو حال، ثقہ ہو یا ضعیف ہو، اور جب پتہ ہی نہیں ہے تو حقیقت میں نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ راوی ضعیف ہے۔ المہم تو خلاصہ کرام یہ حدیث کیا ہے بھائیو؟ سند کے اعتبار سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ضعیف ہے۔ اچھا ادھر ایک سوال آ سکتا ہے، حدیث کے نص کی طرف واپس لوٹائیں، حدیث کی طرف۔ ہاں بھائیو غور سے یہ جواب دیں، یہ جو جواب دے گا اس کے معنی ماشاء اللہ تبارک اللہ اچھی طرح سمجھ رہا ہے۔ حدیث پوری حدیث دکھائیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر کتنی حدیثیں بیان کی ہیں؟ کتنی حدیثیں بیان کی ہیں بھائیو؟ ایک ہی ساتھ ابھی ذکر کیا 4 حدیثیں، اور اس میں کچھ حدیثیں کیا ہیں بخاری مسلم میں نا، عبداللہ بن زید کی حدیث، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کس میں ہے؟ مسلم میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ چوتھی جو ضعیف اس کو لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جواب دیں بھائیو، یہ بہت ہی پوائنٹ ہے۔ یعنی اس کے معنی ابن حجر نے جب اتنی حدیثیں موجود ہیں تو اس کو لایا کوئی مقصد ہوگا۔ آسان کر رہا ہوں، کچھ ایسی عبارت ہوگی اس چوتھی حدیث میں جو اوروں میں نہیں آئے۔ وہ کیا؟ ہاں وہ کیا ہے بالضبط؟ ہاں بہت صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت، کہ یہ جواب دے کہ تو جھوٹا ہے شیطان۔ ہاں اس میں پہلے میں نہیں آیا، جبکہ ضعیف ہے تب بھی اس کو ذکر کیا، اس لیے معنی میں ایک اضافہ ہے۔ اسی لیے تو بالکل جو آپ نے ابھی جواب دیا کہ اس لیے ابن حبان کی روایت، ایسے ہی حاکم کی بھی روایت اس لیے ذکر کیا کہ اس میں آیا ہے یہ اضافہ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ، کہ شیطان سے کہے اس کو جواب دیتے ہوئے اس لعین کو، اور مزید تاکہ وہ رسوا ہو شیطان، کذبت تو نے جھوٹ بولا، ہم یعنی تمہاری بات پہ توجہ نہیں دیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، اس طرح یہ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور یہ یاد دلا رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر گئی اسی باب نواقض الوضو میں، شروع میں بھی میں نے بتایا تھا ہے کہ نہیں، جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ یہ حدیث نمبر 66 ہے بلوغ المرام کا، جس ترتیب سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور باب نواقض الوضو کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 5، رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گزر گئی ہے، تشریح بھی ہو گئی بھائیوں، اس کا یہی معنی ہے۔ پھر سے ترجمہ بھی سنا رہا ہوں، دیکھیں اس طرح کہ اگر تم میں سے کسی کو احساس ہوا کہ شاید اس کے پیٹ سے کچھ ہوا خارج ہو گئی، اور پھر اس شک میں واقع ہو گیا کہ اس سے کچھ خارج ہوئی یا نہیں، تو کیا کرے؟ تو مسجد سے باہر نہیں نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا سونگھے بو۔ یہ بھی اسی معنی مطلب کہ ہے یا نہیں، بلکہ اشارہ کیا یہی ہے، ولی مسلم عن ابی ہریرہ نحو۔ تو کیا رہا ہے بھائیو، کیا زیادہ اولا بہتر یہ نہیں تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ ان تینوں باقی حدیثوں کو بھی وہیں ذکر کرتے؟ ہاں حقیقت میں یہ جس طرح کی کچھ اہل علم نے ذکر کیا کہ بہتر تھا کہ اس کو بھی وہیں ذکر کرتے، لیکن یہاں انہوں نے اشارہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور بھی مقصد ہو ابن حجر رحمہ اللہ کا، اس لیے انہوں نے ادھر اشارہ کیا۔ بہرحال موضوع یہ چاروں حدیثوں کا ایک ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ اگر طہارت میں شک ہو جائے تو کیا اس کا وضو باقی ہے یا وضو ٹوٹ گیا، تو ایک ہی جگہ کرنا بہتر ہے۔ یہاں بہت سے فائدے بھی بیان کیا، آخر میں ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان حدیثوں میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو حقیقت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو گزری، حدیث نمبر 5 باب نواقض الوضو میں، وہاں وہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس کی وضاحت کروں گا۔ حدیث سے جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، ہاں الشیطان، واضح ہے شیطان کا معنی، صلاۃ ہی یعنی نماز کی حالت میں، فینفخ، ینفخ معنی ہوتا ہے کہ وہ شیطان یعنی ہوا نکالتا ہے، ہاں اپنے پھونک مارتا ہے، ہاں یا کہیے پھونک مارتا ہے، بالکل ہوا سے تو دوسرا معنی ہو جائے گا، یعنی شیطان پھونک مارتا ہے آدمی کے دبر میں،
وہ جبکہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. فی مقعدتہ فیخیل الیہ، فیخیل الیہ، غور کریں، فیخیل الیہ اوپر، فیخیل الیہ یعنی اسے شک ڈالتا ہے کہ شاید اس سے ہوا خارج ہو گئی ہے. لغت کے اعتبار سے فیخیل الیہ یہ مبنی للمعلوم ہو سکتا اور فاعل ہے الشیطان، ضمیر مستتر تقدیر الشیطان. فیخیل الیہ، فیخیل یا فیخیل الیہ الشیطان ہو جائے گا، یعنی شیطان اسے خیال دلاتا ہے یا شک ڈالتا ہے. یا فیخیل الیہ مبنی للمجہول ہوگا اور نائب مفعول ہوگا انہ احدث، نائب فاعل انہ احدث کہ اس سے شاید ہوا خارج ہو گئی. فلیقل کذبت، دیکھیے فلیقل کذبت، کیا شیطان سے کیا کہیں؟ تو نے جھوٹ کہا. اچھا زور سے کہے سنا کر یا اپنے دل میں؟ ابھی تک حاکم کی روایت سے دونوں احتمال تھا نا، یعنی کذبت یعنی نمازی میں کہتے کذبت زبان، یہ بھی محتمل تھا. لیکن ابن حبان کے اسی لیے ابن حجر نے ذکر کیا کیا؟ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ کہ اپنے دل میں کہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو الحاکم کی روایت میں آیا ہے فَلْيَقُلْ کہ وہ کہے جھوٹا ہے تو وہ بلند آواز میں نہیں کہے گا بلکہ اپنے دل میں کہے گا، دل میں کہے گا کہ جھوٹا توجہ نہیں دے گا. اس طرح دیکھیے یہ بھی ابن حبان کا لفظ کیوں ابن حجر نے بیان کیا؟ اس کی وضاحت کے لیے. اچھا حدیث سے اب جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا کیا رہا ہے، پہلے آپ لوگوں سے سنتا ہوں، کیا اہم فائدے ہیں جس کا تعلق نواقض الوضو سے؟ ہاں ان حدیثوں سے، ہاں بنیادی بالکل جب تک ہاں الاصل وضو آدمی نے کیا تو الاصل اس کا وضو باقی ہے، اور اگر شک آ رہا تو شک کی توجہ نہیں دی جائے گی. اچھا چلیے تو پہلا سبق، پہلا فائدہ جو بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ اگر آدمی نے وضو کر لیا اور اس کا وضو یقینی ہے، تو وضو جو یقینی ہے اس کے بعد جو شک طاری ہو رہا ہے اور شک آ رہا ہے، خیال ہو رہا کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو کیا بھائیو اس کا وضو تو حقیقت میں باقی ہے اور اسی وضو سے بغیر دوبارہ وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے، اور واجب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ فعلاً وضو اس کا ٹوٹ گیا ہوا خارج ہونے کی بنا پر، یا تو مثلا اس نے بو سونگھا یا ایسے ہی مثلا اس نے آواز سنی، تو الاصل وضو اس کا باقی ہے. دوسرا سبق، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کی عداوت بھائیوں کس طرح بنو آدم سے، مسلمان سے اتنی شدید ہے کہ نہیں؟ اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خاصتاً نماز میں. اسے جانتا ہے کہ نماز کا بہت ہی اونچا مقام ہے اور محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں. جس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، تو کہا الصلاۃ لوقتها، نماز ٹائم سے پڑھنا. تو لا شک جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان بھائی بہت مراحل یعنی پوری کوشش کرتا ہے، ہار نہیں مانتا. شروع میں کوشش کرتا ہے آدمی نماز چھوڑ دے، پھر کوشش کرتا ہے مثلا ٹائم سے نہیں پڑھے، اگر نہیں ہے تو جماعت سے نہیں پڑھے، پھر پڑھے تو کیف متفق پڑھے، المهم پڑھے بھی، سب اہتمام کرے تو کم سے کم وسوسہ ڈالے. اسی لیے نماز میں آتا ہے بھائیو وہ شیطان اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور ایسی چیزیں یاد دلا دیتا ہے جو آدمی لاکھ کوشش کرے نماز سے پہلے یاد کرنے کے لیے نہیں یاد کر پاتا. بہت سے ایسے حالات میں آدمی نماز میں بھی ایسے پہنچا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی یہ عداوت ہے. تو نماز میں بھائیو یہ سب بھی نہیں ملتا ہے تو کم سے کم شک ڈالتا ہے، ارے وضو ٹوٹ گیا. اب آدمی پریشان ہوا، وضو کروں نہ کروں، کیا جاؤں، پریشان ہو جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں. یا اگر شک کی بیماری ہے تو جا کے وضو کرے گا تو یہ بھی مصیبت، اب جائے گا پھر دوبارہ آئے گا، اس طرح پریشان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو کچھ کام کرنا ہو. تو بہرحال اس طرح وسوسے میں ڈالتا ہے تاکہ یہ وہم آ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اور کہ اس کی نماز باطل ہو گئی. کبھی کبھی بھائیو فعل بالفعل، کبھی کبھی خود وہ کچھ عمل کرتا ہے. کہاں ہے وہ حدیث میں کہ کچھ عمل کرتا ہے شک ڈالنے کے لیے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا؟
ہاں فینفخ فی مقعدتی، پھونک مارتا ہے آدمی کے دبر میں، خود آ کے مارتا پھونک، یعنی ایسا ممکن، اس کے معنی بھائیو ممکن ہے کہ یہ ایسی کیفیت ہو. اور کبھی کبھی کیا بالقول، وہ قول کہاں ہے؟ ہاں دوسری حدیثوں میں اگر کریں گے کیا قولاً، کبھی کبھی فعل خود کر کے کرتا ہے، آ کے پھونک مارتا ہے، اور کبھی کبھی زبانی طور پر کیا کہتا ہے؟ انک احدثت، اس حدیث میں ہے نہیں، دوسری حدیث نیچے جائیں دیکھیں، آ کے شیطان کہتا ہے انک احدثت، کہ تمہاری وضو ٹوٹ گئی، تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تم پر حدث لاحق ہو گیا. اذا جاء احدکم فقال انک احدثت، تو کبھی کیا عملی طور پر وسوسہ ڈالتا ہے اور کبھی قولی طور پر. تو دیکھیں دونوں حربہ استعمال کرتا ہے، دیکھیں کتنا ڈینجر ہے اور چالاک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان سے بچنے کا حکم دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن مانو. لیکن بہت سے لوگ بھائیو اس کا اپنا جگری دوست مانتے ہیں. تیسرا سبق یہ ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اہل وسواس ہیں، جو شک میں وسوسوں میں جو مبتلا ہیں، خاصتاً طہارت کے مسئلے میں آدھے آدھے گھنٹے تک وضو کرتے رہتے ہیں اور ان کا وضو پورا نہیں ہوتا ہے تب بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ جو اس بیماری میں واقع ہیں وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں، اور اس کا قولی اور عملی دونوں جو حربہ استعمال کرتا ہے وہ دونوں حربے میں یہ مبتلا ہو گئے، یا اس کا حربہ ان پر چل گیا اور وہ کامیاب رہا شیطان ان کے اوپر. یہ نمبر 3. نمبر 4 اب ایسے لوگوں کے لیے علاج ادھر بیان کیا گیا اس حدیث میں. وہ کیا علاج ہے؟ ہاں بھائیو کیا علاج ہے جس کو یہ ایسا وسوسہ اور شک ہو رہا طہارت کے بارے میں؟ ہاں اسے کہے کہ جھوٹ تو نے کہا، ہاں اور اپنے انداز سے واضح کریں. بالکل بالکل. ہاں تو اس میں علاج ہے نمبر 4 وسوسہ کا علاج یہ ہے کہ آدمی شیطان کے وسوسے میں اس کے چکروں میں نہیں جائے، توجہ ہی نہیں دے، توجہ ہی نہ دے، اور اپنی نماز کو باقی رکھے، وضو کو بھی اس پر توجہ نہیں دے. آٹومیٹک باذن اللہ وہ ختم ہو جائے گا، شیطان ہی چھوڑ دے گا، پھر ہار مان لے گا بھائیو، جان جائے گا اس دروازے سے وہاں پہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. اور اس حدیث میں بھی ہے کہ وہ تاکید اس بات کی کہ کہے کہ تو نے جھوٹ بولا، یعنی توجہ نہیں دے. اور اس کا علاج، سب سے بہترین علاج وسوسہ کا یہی ہے بھائیو، توجہ نہ دینا. اور یہ دروازہ جب کھول لیتا ہے آدمی اپنے اوپر تو پریشان کر دیتا ہے شیطان، آگے بڑھاتا رہتا ہے. ابھی یہ آدھا گھنٹہ وضو کر رہا، بعد میں 1 گھنٹہ تک کرتا رہے گا. ابھی ایک مسجد میں ایک کلمہ تھا، بعد میں ایک بھائی آئے سوال کرنے کے لیے، کہنے لگے یار میری بیوی پاکستان میں ہے، میں یہاں ہوں، لیکن شک ہوتا رہتا ہے بیوی کے بارے میں، جبکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری بیوی صحیح ہے، باپ بھی کہہ رہا ماں بھی. اب کیا علاج ہے اس کا بھائیو؟ خود جواب دے رہا کہ مجھے پورا یقین ہے، تب بھی اس کا بہرحال کئی چیزیں بتایا اس میں، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا، اس میں توجہ نہیں دینا. تو یہ شیطان اور دروازوں میں ڈال دیتا ہے آدمی کو، اور یہ اچھے لوگ بھائیو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے، کسی کے پاس یہ اگر ایسی بیماری ہے، کسی اس کو کہے توجہ نہیں دے، آپ نماز پڑھتے رہے، توجہ ہی نہیں دے. شیطان کہہ رہا ہے رکوع تم نے نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دے، وہ تمہارا کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اچھا تو یہ بھائیو یہ اس کا علاج ہے. 5واں سبق یہ ہے، آپ لوگوں سے اب اس کا جواب چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر گئی، پھر سے مرتبہ دہرا رہا ہوں. پھر بتائیے ان حدیثوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کیا باتیں یا کیا جملے یا فائدے زیادہ ادھر موجود ہیں، ذکر ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ادھر اشارہ کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، ولی مسلم عن ابی ہریرہ نحوہ، اور حدیث نمبر 5 ہے باب نواقض الوضوء کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ خرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی يسمع صوتا او یجد ریحا اخرجہ مسلم، کہ جب تم میں سے کوئی احساس کرے یا شک ہو کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہو گئی، پھر اشکال واقع ہو گیا،
کہ اس سے کچھ نکلا یا نہیں، تو مسجد سے نہیں نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو سونگھیں۔ اب یہاں ان حدیثوں میں کن کن جملوں کا اضافہ ہے؟ ہاں کچھ تو میں نے شرح کے واضح کیا۔ ادھر شیطان کا آنا دیکھیں، پہلے اس میں نہیں آیا، ہاں تو ادھر آیا، یہ آیا کہ یہ شک جو ڈالتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور پہلے وہ نہیں آیا ہے۔ چلیے نمبر 1۔ نمبر 2، ہاں یہ دبر میں پھونکنا ادھر یہ نہیں آیا، اس میں آیا پیٹ میں جیسے گوجا یا ایٹھنا یا احساس ہوا، اس کا پیٹ ہیلا، اور یہاں اس کی صراحت آئی۔ اور ایسے نمبر 3، وسوسے میں مبتلا، کہاں ہے وہ لفظ؟ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّ أَحَدَ، وہ بھی ادھر آ گیا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، اسی کی طرح فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ، وہاں بھی ہے فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ۔ ہاں نمبر 3، ہاں یہ کہنا کہ تو جھوٹا ہے، صحیح، اس میں نہیں آئے، تو اس میں یہ کہیں اس طرح یہ بھائیو ان حدیث میں اضافہ ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے بھائی کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو کیوں دہرایا، یہ ضعیف حدیثیں کیوں بیان کی جبکہ صحیح حدیثیں موجود ہیں؟ اس لیے اس میں بھائیو علم میں کچھ اضافہ ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں چھٹا فائدہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ تمام عبادات کے لیے، الاصل، جو چیز اصل ہے اسی کو لیں، اور جو شک طاری ہو رہا اس پر توجہ نہ دیں۔ وہ جیسے آپ نے روزہ رکھے ہوئے شک ہو رہا کہ شاید آپ نے روزہ توڑ دیا، تو کیا رہا ہے بھائیو؟ آپ کا روزہ صحیح ہے، باقی ہے، توجہ نہ دیں۔ شک ہو گیا کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا، توجہ نہ دیں۔ تو یہ چھٹا فائدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاکید ہے کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، اور یہ کہہ سکتے ہیں ساتواں فائدہ، کسی بھی عبادت سے اگر آپ فارغ ہو گئے، آپ نے عبادت مکمل کر لی، تو شک کا اس پہ اور کوئی بھی اعتبار نہیں۔ وضو آپ نے مکمل کر لیا، وضو کرنے کے بعد شاید آپ نے کلی نہیں کی، اس کا کوئی توجہ نہیں۔ ممکن ہے آدمی وضو کے وقت اگر بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، شک ہو گیا کہ یار اس نے کلی نہیں کی تو واپس ہو، مثلا عام آدمی کے لیے جو شک کی بیماری اس کے لیے نہیں، لیکن وضو جو آپ نے مکمل کر دیا اس کے بعد نہیں، خلاص، اللہ کہ ایک دم قطعاً ہو بھائیو الگ بات ہے، اللہ یقینی ہو، کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس میں ابن عبد القوی کہتے ہیں وَلَا الشَّكُّ مِن بَعْدِ الْفَرَاغِ بِمُبْطِلٍ يُقَاسُ عَلَى هَذَا جَمِيعُ التَّعَبُّدِ، کہ شک کسی بھی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک سے وہ چیز باطل نہیں ہو سکتی، اور اسی پر تمام قسم کی عبادتوں کا قیاس کیا جائے گا۔ اس طرح بھائیو یہ باب مکمل ہو گیا، باب نواقض الوضو، ساتھ ساتھ آج کا درس بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں باب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب یہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔